اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن دنیا بناتا ہے، نہ کہ صرف آخرت کی کتاب یا ثواب کی کتاب۔ ثواب تو ہر وہ چیز ہے جس میں انسانیت کا فائدہ ہے، اور گناہ ہر وہ چیز ہے جس میں انسانیت کا نقصان ہے۔ شیطان اس لیے ابلیس بنا کہ وہ انسانیت کا نقصان چاہتا تھا۔ قرآن پڑھیں سمجھیں، تاکہ قرآن دنیا بناتا ہے۔ قرآن میں دنیا بنانے کے نسخے ہیں، نہ کہ صرف مردوں کی کتاب، آخرت میں ثواب کی کتاب، بلکہ ثواب تو ایک لالچ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تاکہ تمہاری دنیا بنے گی تو آخرت آٹومیٹکلی بن جائے گی۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آج میں ایک بہت اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے بچوں کی پرورش، بچوں کی کفالت، بچوں کا ساتھ کیسا رویہ کریں۔ آج ہم ہر دوسرے شخص کو، ہر گھر میں ہم یہ موضوع بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بچے نافرمان ہو گئے ہیں، بچے بات نہیں مانتے، بچے بدتمیز ہیں، بچے پیار سے بات نہیں کرتے۔ اچھا معزز ویورز، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ اس کے اوپر خاص طور پہ، اس موضوع پہ آپ سب کو خاص دھیان رکھ کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ توجہ سے یہ پروگرام تو کم سے کم لازمی سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت امام حسن حسنین کریمین آپ کے پاس تشریف فرما تھے، آپ نے ان کا چہرہ مبارک چوما، تو ایک صحابی وہاں پہ تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی آپ ان کا پیار نہیں کیا، یا چہرہ نہیں چوما، یا محبت نہیں کی، محبت کا اظہار نہیں کیا۔ تو آپ نے کہا من لا یرحم لا یرحمک اللہ، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ یہ دیکھیں کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بچہ پہلے 3 4 5 6 7 سال تک پوری زندگی کی کتاب، وائٹ سلیٹ ہوتی ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سب چیزیں اس پہ لکھی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اس پہ سب عمل کرتا ہے۔ اب آپ نارملی دیکھیں کہ ایک مثال کی بات ہے، ایک جنگل میں رہنے والا آدمی ہے، اس کے بچے کی حرکات جنگلی والی ہوں گی۔ ایک سفسٹیکیٹڈ علاقے میں رہنے والا آدمی ہے، اس کی حرکات اس سفسٹیکیٹڈ علاقے جیسی ہوں گی۔ اچھا، یہ جب کہ بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایجوکیٹڈ پیدا کیا، سوائے انسان کے۔ صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وائٹ سلیٹ پیدا کی، یعنی بکری کا بچہ ہے، بکری کا بچہ سب کچھ جو کچھ اس نے دنیا میں کرنا ہے اسے اللہ نے انسرٹ کر کے بھیجا ہے اس کے دماغ میں، کہ اس نے ویسے ہی چارہ کھانا ہے، ویسے ہی دودھ دینا ہے، ویسے ماں کے سے دودھ حاصل کرنا ہے، ویسے ہی چلنا ہے، ویسے ہی۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے وائٹ سلیٹ بنا کے بھیجی، جس پہ اس کی تمام تحریریں اس کے ماں باپ لکھتے ہیں۔ اچھا، نارملی اس وقت حالات یہ ہو گئے ہیں کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی 2 3 سال کی عمر میں اسکولوں میں داخل کرا دیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ عز و جل نے 7 سال تک بچے کو نماز کی بھی کہنے سے منع فرمایا ہے۔ صرف بچے سے محبت کریں، صرف بچے سے محبت کریں، کیونکہ اس وقت وہ بچہ اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دل کا رستہ بن رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کو اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو پھر ساری زندگی امپلیمنٹ کرتا ہے۔ دیکھیں نارملی ہم جب بچوں کو چھوٹے 1 2 سال کی عمر میں داخل کرا دیتے ہیں، تو ماں کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا محبت پیدا کی ہے، اس کے ایک چہرے کے تاثرات بچہ اڈاپٹ کرتا ہے، بچہ اس تاثرات سے سیکھتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اس کی فادری زبان کیا ہے، ہمیشہ یہ سنا ہوگا کہ اس کی مادری زبان کیا ہے۔ مادری زبان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے ماں کی خصائل، ماں کے زبان وہ بولتا ہے، جیسے ماں بولتی ہے ویسے بولتا ہے، اور ماں کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا سرچشمہ محبت بنایا، اور اس کی پہلی پرورش گاہ، پہلی درسگاہ ماں کو بنایا، تاکہ بچے میں محبت، رحم، ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں، ہمدردی کی روایات پیدا ہوں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اٹھا کے 1 2 سال کے بچے کو نرسری KG میں اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں۔ وہ عورت کی، اس کی
جو ٹیچر ہے اس کی تو ذمہ داری نہیں ہے، حالانکہ ٹیچر کا بھی بہت بڑا رول ہے، لیکن نارملی وہ آج کل وہ رول نہیں رہا، وہ صرف ایک پروفیشنلزم رہ گئی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے 3 باپ ہیں، ایک جس نے پیدا کیا، جنم دیا، ایک جس نے بیٹی دی، اور ایک جس نے علم دیا، اور ان تینوں میں سب سے بڑا درجہ اس کا ہے جس نے تمہیں علم دیا۔ تو بچوں کو زیادہ سے زیادہ محبت، ہمدردی، چاہت یہ دینی چاہیے۔ شروع کے 6-7 سال اسے نماز کی بھی نہ کہو، 7 سال کا جب بچہ ہو جائے اس کے بعد اس کو نماز کی تلقین کرنا شروع کرو، یعنی 7 سال سے پہلے صرف محبت دینی ہے، اس کو سکھانا ہے کہ زندگی کس طرز پہ گزارنی ہے، کس طریقے سے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے پھرنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے اخلاق ہیں، کیسے محبت سے پیش آنا ہے۔ اب ہم یہ ٹریننگ دیتے نہیں ہیں، یہ ٹریننگ کے لیے ہم اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں۔ اب وہ ٹیچر پتہ نہیں کس قسم کی ہے، وہ اس کا مزاج کیسا ہے، وہ کیسے بیہیویئر کرتی ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے، تو ہمارا بچہ وہی بیہیویئر لیتا ہے۔ پھر ہم وہ جب بڑا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بدتمیز ہو گیا، ہمارا کہنا نہیں مانتا۔ آپ نے اپنی محبت تو اس کے دل میں ڈالی نہیں۔ اگر آپ کے محبت آپ نے 6-7 سال کی عمر میں اس کے دل میں ڈالی ہوتی تو وہ آپ کو ماں سمجھتا۔ آپ نے تو بتایا ہی نہیں ماں کا کیا درجہ ہے، آپ نے بتایا ہی نہیں باپ کا کیا درجہ ہے، آپ نے بتایا ہی نہیں چاچا چاچی تایا تائی خالہ پھوپھی کا کیا درجہ ہے۔ یہ سارے جو ہوتے ہیں وہ یہ درسگاہیں ہوتی ہیں، ماں باپ بہن بھائی چاچا تایا خالہ پھوپھی ماموں، یہ درسگاہیں ہوتی ہیں، ان سے انسان ٹریننگ حاصل کرتا ہے۔ اور پھر کیونکہ اس میں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، جیسے مڈ ٹرم ایگزامز ہوتے ہیں، اس میں اگر بچہ فیل بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ایکچوئل سالانہ ایگزام میں فیل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ ایگزامز دے کے تاکہ سالانہ امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بچے کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے چاچا ماموں پھوپھی تایا خالہ میں، تاکہ جب وہ زمانے میں جب کہ وہ معاشرے میں جائے تو معاشرے میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، معاشرے میں کوئی اسے معاف نہیں کرے گا، معاشرے میں کوئی اس کی اصلاح نہیں کرے گا، معاشرے میں کوئی اس سے ہمدردی نہیں کرے گا، ہر شخص اپنے اپنے معاملات میں ہوگا، جبکہ ماں باپ بہن بھائی تایا چاچا اس کو غلطی کی گنجائش ہے۔ اگر آپ نے اس سے بدتمیزی کر لی ہے وہ آپ سے معاف کر دیں گے، اگر انہوں نے آپ سے کوئی بھی ناجائز بات کر لی ہے تو وہ آپ کو ممکن ہے معاف کر دیں گے، لیکن جب آپ معاشرے میں جائیں گے تو اگر وہی عادتیں پکی ہو جائیں گی تو وہ معاشرہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، جس سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آج ہم اپنے بچوں کو محبت نہیں دیتے، پیار نہیں دیتے، انہیں اس ظالم سماج کے 2 سال میں اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے، باپ کی محبت کیا ہوتی ہے۔ معزز ویور، یہ ایک بڑا موضوع ہے، 1-2 پروگرام چلتا رہے گا، کوشش کریں کہ اس پروگرام کو لازمی دیکھ لیں، یہ بہت ضروری ہے، یہ ہماری بیس بن رہی ہوتی ہے، بچے کی بیس بن رہی ہوتی ہے، اسی نے آگے جا کے فرد بننا ہوتا ہے اور معاشرے کا اچھا رکن بننا ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ بچوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار رسالت پوری دنیا کی ہدایت کا سہرا ان کے سر ہے، اور بچے کو گود میں اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا کے آپ چکر لگا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ کیا خوب سواری ہے، آپ نے فرمایا نہیں، یہ دیکھو کہ سوار کیسا خوب ہے، آپ دیکھیں بچے کی تربیت کیا سکھائی ہے۔ ایک دفعہ نماز میں حسنین کریمین کمرے مبارک پہ تشریف فرما ہو گئے تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھانا چاہا تو آپ نے ہاتھ سے انہیں منع کر دیا۔ یعنی نماز کتنا اہم رکن ہے، لیکن اگر بچہ آ گیا تو بچہ کندھے پہ کمر پہ آ کے تشریف فرما ہو گئے، حضرت حسنین کریمین کمر پہ تشریف فرما ہو گئے تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ محبت سکھائی جا رہی ہے، پیار سکھایا جا رہا ہے۔ جب یہ محبت پیار بچہ اس عمر میں سیکھے گا، اس کے بعد پھر وہ سب سے محبت کرے گا، سب سے پیار کرے گا۔ اگر بچپن میں اسے سختی کی جائے گی، لڑائی ناراضگی غصہ دکھایا جائے گا تو بچہ بھی غصے والا ناراضگی والا اور بنے گا۔ تو کوشش کریں کہ پہلے ایام میں، پہلے سالوں میں بچے کی خود پرورش کریں، خود نگہداشت کریں، خود محبت اور پیار سکھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآن اور دنیا، قرآن دنیا بناتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔